کافی میری ایک موٹیویشن تھی کہ میں اس ٹاپک پر کام کروں. پوری دنیا میں ہر سال 7 ملین لوگ پریمیچورلی مرتے ہیں ایئر پولوشن کی وجہ سے. سب سے زیادہ جو الارمنگ چیز ہے وہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن اور اربنائزیشن. پاکستان جیسے ملک میں ہمارے پاس کافی پریشر ہے, ہمارے پاس ہیلتھ پرابلمز ہے, اکنامک پرابلمز ہیں, اور پھر کلائمیٹ چینج بھی آ جاتا ہے. ناظرین, اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ نہ تو جنگوں سے ہے, نہ قدرتی آفات یا مختلف وبا سے, بلکہ آج سب سے بڑا خطرہ ہے ماحولیاتی آلودگی سے. اور ماحولیاتی آلودگی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اثرات ہر جگہ نظر آتے ہیں. تیزی سے بدلتا موسم, بڑھتی بیماریاں اور وہ آلودہ فضا ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانیت کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اس مسئلے سے نظر انداز کر دیتے ہیں, اگنورنس فیل کراتے ہیں, اس پر بات نہیں کرنا چاہتے, اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن خوشائن بات یہ کہ ہماری نوجوان نسل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف اس مسئلے کو بخوبی سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کے حل کے لیے عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں, اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ بھی ایک ایسی باہمت اور باصلاحیت شخصیت موجود ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک مثال بن چکی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں علیزہ ایاز کی, جو اقوام متحدہ کی کم عمر ترین خیر سگالی کی سفیر کا اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں. انہوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں اور انسانی صحت پر اس کے اثرات کے حوالے سے عالمی سطح پر آواز بلند کی اور اقوام متحدہ کے مختلف پلیٹ فارمز پر پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں. علیزہ, ویلکم ٹو سنو پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیزہ, سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ماحولیاتی آلودگی اور انسانی صحت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس فیلڈ میں آپ کو کام کرنے کا خیال کیسے آیا اور کس طرح سے آپ نے شروع کیا یہ سب؟ آئی تھنک اگر آپ ہماری جنریشن کو دیکھیں, ہم میں کافی چیلنجز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, اکانومی سے ریلیٹڈ ہو یا کلائمیٹ سے. تو پرابلمس بہت ہیں, بٹ میں نے دیکھا کہ میری جو اسکلز ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے, وہ سب سے زیادہ کہاں یوز ہو سکتا ہے. جب میں کراچی میں پڑھ رہی تھی تو کراچی سے کچھ ہی میل دور بہت سے ایسے گاؤں ہیں, بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ لوگ ہیٹ ویو سے باقاعدہ مر رہے ہیں, انہیں کھانے کو نہیں ملنا, پینے کو نہیں ملنا. تو دس پرابلم از ایٹ ہوم, اٹس ناٹ اے گلوبل پرابلم, اٹس ایٹ ہوم, اٹس کم ہیئر. تو وہ کافی میری ایک موٹیویشن تھی کہ میں اس ٹاپک پر کام کروں, جو کہ آپ ایئر پولوشن, کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ کا آپ جو کویشچن ہے, کافی زیادہ ریلیشن ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا میں اسپیسیفکلی 5 سال ایکسپیکٹنسی ریڈیوس ہو چکی ہے ایئر پولوشن کی وجہ سے, اور پوری دنیا میں ہر سال 7 ملین لوگ پریمیچورلی مرتے ہیں ایئر پولوشن کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کاز آف ڈیتھ ڈائریکٹلی ایئر پولوشن ہے, بٹ سلولی وہ آپ کی باڈی کو ڈیکے کرتی ہے. اور سلولی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں برائن جانسن بھی انڈیا میں انٹرویو کے لیے گئے تھے, لیکن ہی لیفٹ دی انٹرویو جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ وہاں پر ایئر پولوشن بہت بری تھی, اسموک کا لیول وہاں پہ وہ تھا نہیں. ایگزیکٹلی. آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں. آپ علیزہ اقوام متحدہ کی کم عمر خیر سگالی سفیر ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا, مائنڈ میں یہ کانسیپٹ کیسے آیا, اور کیا چیلنجز آپ کو درپیش ہوئے؟ آئی تھنک میری جرنی ایجوکیشن سے اسٹارٹ ہوئی. جب اچھی ایجوکیشن ملتی ہے, اپرچونیٹیز ملتی ہے کہ آپ اسے پریکٹیکلی اپلائی کریں, مثلاً کہ انٹرنشپس, نیٹ ورکنگ, پیپل سے آپ انٹرویوز کریں, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں پڑھائی کر رہی ہوں وہ یوزیبل بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف ایگزام دے دیا, پڑھائی وہی زبردست. تو جب ہمیں احساس ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ ہم جو اپنے کام کر سکتے ہیں وہ لوگوں کے کام آئے گا, انوائرمنٹ کے کام آئے گا, تو ہم اور بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور میں تو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی بے شک چھوٹی آواز ہو, بٹ اگر آپ اسے سچائی سے آپ بلند کریں تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اسے سننے پہ. اچھا علیزہ, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی بڑی ورکنگ ہوگی ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے, پاکستان کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور آپ کی نظر میں ان کا کیا حل ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ جو الارمنگ چیز ہے وہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن اور اربنائزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ نئی ریزیڈینشیل اسکیمز یا کمرشل اسکیمز بناتے ہیں تو ہم فارسٹ کو ختم کرتے ہیں, جو جہاں اینیملز اور وائلڈ لائف رہتی ہے انہیں ختم کرتے ہیں. تو جب یہ وائلڈ لائف اور ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے تو نئے طرح کے انفیکشس ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. چلیں, یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ ہیومن نیڈ بھی ہے, لیکن آپ نے جہاں سے وہ درخت وغیرہ اکھاڑے ہیں جناب, انہیں وہاں سے کاٹا ہے, آپ کو پلانٹیشن بھی تو کرنی چاہیے کوئی ڈفرینٹ جگہوں پہ. جی, آئی تھنک یہ سائملٹینیسلی ہونا چاہیے کہ گروتھ بھی ہو, کیونکہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی, بٹ جو ہیومن پاپولیشن انہوں نے انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج کو ایکسلریٹ کر دیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے بطور پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں کیا تبدیلیاں لے کر آنی چاہیے اپنی روٹین کے اندر, جس سے ہم ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکیں؟ جی, آئی تھنک بدلاؤ گھر پر شروع ہوتا ہے.
اور اگر بہت سی چھوٹی چھوٹی عادتیں کو آپ ملائیں تو ایک بڑا فرق آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو یا آپ ایک بوڑھے ہوں یا آپ ایک ایوریج سٹیزن ہو, آپ کا پرابلم سے تعلق ضرور ہے. آپ اپنی پولوشن کنزمپشن دیکھیں, کاربن فٹ پرنٹ دیکھیں. ہم سب کے پاس فون ہے, اگر ہم ایک موبائل فون اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں تو اس پہ کافی ٹریکر ہوتے ہیں جس پہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز ڈال سکتے ہیں, اور آپ کو احساس ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کر سکتا ہوں, میں کپڑے کم خرید سکتا ہوں. تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ایکچولی کنوینئنٹ اور ایکسیسیبل ہیں, بٹ اگر ہم وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں نہ کہ ٹک ٹاک پہ ہم کافی گھنٹے گزارے, تو واقعی میں ہم کوئی چینج فوراً کر سکتے ہیں. اچھا علیزہ, یہ بتائیں کہ پلاسٹک ویسٹ ہو گیا, ایئر پولوشن, کلائمیٹ چینج جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے دنیا کے جو دیگر ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں, اور ہمیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے ہمیں ان سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں نہیں بھی سیکھ سکتے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کنٹری زیادہ ڈیولپڈ ہے وہ وہی پرائم ایگزامپل ہے. میں یہ کہوں گی کہ جیسے ناروے اور آئس لینڈ دے آر گڈ ایگزامپلس. وہاں پہ انہوں نے اس طرح کا لائف اسٹائل انٹیگریٹ کیا جہاں پہ سسٹینیبل آپشنز جو ہے نا ایکسیسیبل اور افورڈیبل ہیں. مثلاً کہ جو ڈائٹ ہیں ویجیٹیرین آپشنز ہو گئے یا پھر آپ کے الیکٹرک کارز ہو گئیں, تو وہ انفراسٹرکچر اوور نائٹ نہیں آتا, کافی سالوں سے ان کی گورنمنٹ اس پہ فوکس کر رہی ہے. پاکستان جیسے ملک میں ہمارے پاس کافی پریشر ہے, ہمارے پاس ہیلتھ پرابلمز ہیں, اکنامک پرابلمز ہیں, اور پھر کلائمیٹ چینج بھی آ جاتا ہے. ایون تو پاکستان کا کنٹریبیوشن گلوبل ایمیجز میں صرف 1% ہے, تو سفر بھی سب سے زیادہ کر رہا ہے. یہ ڈس بیلنس کافی انفیئر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو کافی اسٹیپ اپ کرنا چاہیے, بٹ سائملٹینیسلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہیں ٹیکنالوجی, ریسرچ اور فنڈنگ کے طور پہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا علیزہ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اگر کوئی نوجوان, کوئی یوتھ آپ سے انسپائر ہو کر فردر اس فیلڈ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گی؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کس طرح اپنی ایجوکیشن, اپنی ریسورسز, اپنی نیٹ ورک کو یوز کر سکتے ہیں. آپ لیٹرز لکھ سکتے ہیں, ریسرچ پیپر لکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا کی یوز کر سکتے ہیں ایک اویئرنیس کرنے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اسکول میں ہوں یا یونیورسٹی میں یا اپنی آفس پہ, تو آپ ایک میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو, فیوچر جنریشنس پہ کیا برڈن آئے گا. تو چاہے پرابلم اچھی ہو یا بری ہو, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر ویز ٹو ڈیل ود اٹ. اچھا علیزہ, ہمیں لاسٹلی یہ بھی بتا دیں, ہمیں پتہ چلا بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں, تو جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں بڑی انسپائر ہو گئی ہوں گی آپ سے, کوئی انہیں مشورات دینا چاہیں جو وہ بااختیار بننا چاہ رہی ہوں, اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہ رہی ہوں, کچھ بھی آپ انہیں ایڈوائز کرنا چاہیں؟ جی, آئی تھنک کافی اسکیری سچویشن ہوتی ہے کہ آپ خاص طور پہ میل ڈومینیٹڈ فیلڈ میں آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں, بٹ آج کل بہت سے ایکسلریٹرز ہیں, فنڈنگ پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو فری مینٹورنگ دیتے ہیں, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا پہ یہ کافی فوکس ہے. تو پلیز ڈو ریچ آؤٹ, ڈو یور ریسرچ اینڈ سی ہاؤ یو کین پروگریس. تھینک یو سو مچ علیزہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بڑے اچھے آپ کے پلانز ہیں, اور امید ہے کہ جناب آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے.